السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا کویشچن تھا آپ سے یہ کہ آج کی جو ینگ جنریشن ہے وہ اپنے آپ کو موڈیفائی نہیں کر پاتی کہ ہمارے اندر کون سی صلاحیت ہے، اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے اندر اسکل ڈیولپ ہو سکتی ہے اور ہم اس پہ آگے ان فیوچر میں کام کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ ذرا اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیں. دیکھیں وجاہت، ویری گڈ، بہت اچھا کویشچن تھا آپ کا. یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ کون سی صلاحیت ہے، کون سی خوبی ہے، کون سی جو ہے وہ خصوصیات ہیں. دیکھیں جو صلاحیت ہوتی ہے، جو خوبی ہوتی ہے، وہ چھپی نہیں رہتی. ایک جو ینگسٹر ہوتا ہے اس کی جو جوانی ہے وہ کیسے چھپی رہ سکتی ہے، ایک حسن جو ہے وہ کیسے چھپا رہ سکتا ہے، بہادری کسی کی کیسے چھپی رہ سکتی ہے. جو ہیرا ہوتا ہے وہ کہیں بھی ہو، وہ جو ہے وہ اس کی چمک کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پڑی جاتی ہے. وہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے ہاتھ میں آ ہی جاتا ہے کہ جو اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں. وہ چونکہ وہ ایک ہیرا ہوتا ہے نا، تو یہ جو صلاحیت ہے اس کو جانچنا، بھانپنا، چیک کرنا کہ میرے اندر جو ہے وہ کون سی صلاحیت ہے، اس کو کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے یا اس کا کیسے کھوج لگایا جا سکتا ہے کہ ہاں یار میرے اندر جو ہے یہ والی صلاحیت ہے. تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بہترین جو حل ہے نا وہ یہ ہے کہ جس کام کو کرتے ہوئے انسان تھکے نہ، تو سمجھ لے کہ وہ صلاحیت ہے اس انسان کے اندر. مثلا اس کو جو ہے وہ جب کرے تو وہ پھر یہ نہ دیکھے کہ کبھی گھڑیوں کی طرف نہ دیکھے. یا جس کام کو کرتے ہوئے اگر اس کو معاوضہ کم بھی ملتا ہو، پیسے کم بھی ملے، تو تب بھی وہ اس کام کو کرنے کے لیے راضی ہو جائے. پھر اس پہ جو ہے نا وہ یہ نہ کہے، چونکہ وہ اس کا وہ پیشن ہوگا نا. یا جس کام کو کرتے ہوئے اس کو خوشی فیل ہو، تو سمجھ لیں کہ وہی اس کے اندر صلاحیت ہے. ماہر نفسیات جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر 3-4 صلاحیتیں ہوتی ہیں. وہ کسی ایک صلاحیت کو بھی اگر پرموٹ کر لے، اس کو پالش کر لے، تو وہ جو ہے وہ اس صلاحیت سے جو ہے وہ بڑا مقام حاصل کر پاتا ہے. کہ اگر وہ اس ایک چھپی ہوئی صلاحیت پہ محنت کر لے تو اس مقام پہ وہ چلا جاتا ہے کہ جس پہ اس کو ہونا چاہیے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کبھی کبھار صلاحیت کے باوجود بھی انسان پیچھے رہ جاتے ہیں. صلاحیت ہوتی ہے مگر صلاحیت کے ساتھ ساتھ محنت نہیں ہوتی، پالش نہیں ہوتی ہے صلاحیت، تو وہ انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ اس مقام پر نہیں پہنچ پاتے جس مقام پر جو ہے وہ ان کو ہونا چاہیے. تو یہ بیسک میں سمجھتا ہوں کہ صلاحیت جو ہے وہ اس کو پالش جو ہے یہ کبھی کبھار تو اساتذہ کرام جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. کبھی کبھار جو ہے وہ ایسا پیر، راہبر، رہنما، گرو، شیخ، آپ کوئی بھی نام دے لیں، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ فلاں جو شخص ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے. جیسے دیکھیں نا ہیرا جو ہوتا ہے، تو جو وہ ہیرے کو تراشنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یار اس ہیرے کو کیسے بنانا ہے. تو اسی طرح جو صلاحیت والا بچہ ہوتا ہے، تو جب کسی ٹیچر کو پتہ چل جائے، کسی جو ہے وہ اس کو باپ کو پتہ چل جائے، بڑے بھائی کو پتہ چل جائے، تو پھر اس پہ محنت ہوتی ہے، اس کو پالش کیا جاتا ہے. تو پالش کرنے والے کئی لوگ ہوتے ہیں. وہ کبھی بھائی کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی باپ کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی اساتذہ کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی پیر کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی گرو، راہبر، رہنما کی شکل میں ہوتے ہیں. تو وہ جو صلاحیت ہے وہ پالش ہو جاتی ہے. پھر جب وہ صلاحیت پالش ہو جاتی ہے تو پھر ایک لیڈر جو ہے وہ سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ پھر لیڈر، یہ اسی لیے تو اقبال کا شعر نا، جس کو اقبال نے کہا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. تو وہ کیا تھا کہ جب جو ہیرا ہوتا ہے نا وہ بڑا ٹائم لیتا ہے، بڑی محنت کے بعد جو وہ پھر انسان اس مقام پر پہنچ پاتا ہے. جیسا کہ اقبال کا ایک اور شعر ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے ہو تعمیر آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شانے کائی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو جب کوئی شخص قابل ہو تو اس کے لیے پھر بڑے مقام ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ منزلیں ہیں، راستے ہیں، اپرچونٹیز ہیں اس شخص کے لیے جو قابل ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قابلیت ہے یہ چھپی نہیں رہتی. وہی بات شروع والی، میں جو ہے نا میرے دوست تھے کچھ، تو ان کی جو ہے نا وہاں لاہور میں، وہاں جب میں جو ہے نا وہ ایک جگہ پر کھیلتا تھا، تو ان کی ایج تقریباً جو ہے وہ 40+ تھی.
مین کے 45 ایئر اولڈ ہوں گے، 5-7 دوست تھے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے یار میں ابھی ہم جوان ہیں، ٹھیک ہے ابھی یار جوان ہیں، کھیلتے تھے نا تو کھیلنے کے درمیان ہی یار ویسے ابھی جوان ہے. تو اس میں سے ایک بندے نے بڑا کمال کا جواب دیا کہ ہیں تو ہم جوان مگر اب بتانا پڑتا ہے کہ ہوں جوان ہے. تو جب بات بتانے پہ آ جائے، جب بات لوگوں کو بتانے پہ آ جائے کہ میرے پاس حسن ہے، میرے پاس جوانی ہے، میرے پاس تندرستی ہے، میرے پاس یہ صلاحیت ہے، تو مطلب کہ اس کے پاس نہیں ہے. تو صلاحیت بولتی ہے، سمجھ؟ تو صلاحیت خود بخود یہاں ہو جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے، بس اس کو تراشا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ درست کیا جاتا ہے، اس پہ جو ہے وہ محنت کی جاتی ہے، تو پھر وہ ہیرا جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے جو ملک کو، قوم کو لیڈ کرتا ہے.